قدیم چین میں جنرل لی کو ان کی شاندار ذہانت اور کئی فتوحات کے لیے عزت دی جاتی تھی۔ ایک دن ایک بہت بڑی حملہ آور فوج، جو ان کی اپنی فوج سے کہیں زیادہ تھی، نے ان کی بادشاہت کے وجود کو ہی خطرے میں ڈال دیا۔ ان کے پریشان مشیروں کو توقع تھی کہ وہ فوری طور پر ایک عظیم، جارحانہ حکمت عملی وضع کریں گے۔ انہوں نے اصرار کیا، جنرل، دشمن ہمارے دروازوں پر ہے، ہمیں فوراً جوابی حملہ کرنا چاہیے۔ لیکن جنرل لی نے کچھ غیر متوقع کیا۔ وہ محض 3 لمبے دنوں تک اپنے خیمے میں خاموش اور ساکت بیٹھے رہے۔ انہوں نے مراقب کیا، تفصیلی نقشوں کا مشاہدہ کیا، رپورٹیں سنیں اور پرسکون آنکھوں سے اپنے سپاہیوں کو تربیت کرتے دیکھا۔ ان کے مشیر تیزی سے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سرگوشی کی کہ ان کے مشہور جنرل شاید بوڑھے ہو گئے ہیں، اپنی تیز دھار کھو چکے ہیں، یا یہاں تک کہ اپنی ہمت بھی۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کی بے عملی کمزوری کی علامت تھی، جو دشمن کو بغیر کسی مخالفت کے قریب سے قریب تر آنے کی اجازت دے رہی تھی۔ یہ ایک عام غلط فہمی تھی، ایک بڑی گمراہ کن چال جس نے سب کو بے وقوف بنایا۔ لیکن جنرل لی کچھ نہیں کر رہے تھے، وہ گہرائی سے اور صبر سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ اپنے گہرے سکون میں انہوں نے ایک اہم تفصیل دیکھی جو کسی اور نے نہیں دیکھی۔ دشمن کی وسیع سپلائی لائنیں ناقابل یقین حد تک لمبی تھیں اور ایک تنگ، مشکل پہاڑی درہ سے گزرتی تھیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی محض جسامت، جو ان کی طاقت لگ رہی تھی، وہ ان کی سب سے بڑی کمزوری بھی تھی۔ انہوں نے یہ بھی پیش گوئی کی کہ آنے والا طوفان جلد ہی اس چھپے ہوئے درہ کو مکمل طور پر ناقابل عبور بنا دے گا۔ ایک تباہ کن، مہنگی جنگ کا خطرہ مول لینے کے بجائے، جنرل لی نے ایک چھوٹا، انتہائی تربیت یافتہ گروپ بھیجا تاکہ کمزور پہاڑی درہ کو خاموشی سے روک دیا جائے۔ تمام خوراک اور پانی سے کٹ جانے کے بعد، عظیم حملہ آور فوج، جو پریشان اور مایوس تھی، جلد ہی ایک بھی بڑی لڑائی کے بغیر پیچھے ہٹ گئی۔ جنرل لی کے سکون نے انہیں وہ دیکھنے کی اجازت دی جو افراتفری اور گھبراہٹ نے دوسروں سے چھپا رکھا تھا۔ یہ بے عملی نہیں تھی، بلکہ گہرا، بصیرت افروز مشاہدہ تھا۔ اصل طاقت تصادم میں جلدی کرنے میں نہیں تھی، بلکہ خاموش توجہ میں تھی جو چھپی ہوئی سچائیوں کو ظاہر کرتی ہے اور غیر متوقع فتح کی طرف لے جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں سکون کو اپنانے سے آپ کو کون سی چھپی ہوئی سچائیاں مل سکتی ہیں؟